السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرض الموت میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی چارپائی اٹھوائی اور دارالعلوم دیوبند کی مسجد کے محراب کے پاس رکھوا کر آخری وصیت ارشاد فرمائی کہ تاریخ اسلام کا میں نے جس قدر مطالعہ کیا ہے اس کی بنیاد پر پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام میں 1400 سال کے اندر قادیانیت سے بڑھ کر کوئی فتنہ وجود میں نہیں آیا۔ مسلمانوں، اگر نجات اخروی اور شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہو تو مسلمانوں کے ایمان کو اس فتنہ ارتداد سے بچا لو اور اپنی ساری قوتیں اس میں صرف کر ڈالو۔ یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کا بدلہ جنت ہے، میں اس بدلے کے ضامن بنتا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی اپنے حلقہ علمی میں بیٹھ کر فرماتے تھے کہ میں یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ حدیث کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، قرآن کی خدمت بھی اللہ کا دین ہے، فقہ کی خدمت بھی بڑی نعمت ہے، تبلیغ کرنا بھی بہت اہم کام ہے، لیکن ختم نبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے، باقی چیزیں اقوال کا تحفظ ہیں، اعمال کا تحفظ ہیں، افعال کا تحفظ ہیں، آپ کی سیرت کا تحفظ ہیں، آپ کی صورت کا تحفظ ہیں، آپ کے کردار کا تحفظ ہیں، آپ کی ہدایات کا تحفظ ہیں، لیکن ذات کا تحفظ ان سب سے اولا اور افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے بچائے۔ رمضان میں ہاتھیوں سے ہوشیار رہیں، ایک مفید عربی پوسٹ کا اردو ترجمہ۔ دوستو، عنوان آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن جب آپ پڑھیں گے تو حیرت ختم ہو جائے گی۔ دوستو، امام مالک رحمت اللہ تعالی اپنے معمول کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے اور ان کے ارد گرد موجود طلباء سن رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے چیختے ہوئے کہا، لوگو، مدینہ میں ایک بڑا ہاتھی آیا ہے۔ مدینہ والوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے، چنانچہ تمام طلباء ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے اور امام مالک کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے ان سے کہا، آپ ان کے ساتھ بحر کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہیں؟ یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے کہا، میں شہر مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں آیا۔ دوستو، اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ وہاں موجود لوگوں میں سے صرف ایک شخص جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے وہ مشغول نہیں ہوا، اس نے اپنی توانائیاں دائیں بائیں ضائع نہیں کی، جبکہ دوسرے لوگ باہر نکل کر تماشا دیکھنے لگے۔ اسی لیے دیکھیے کہ ان کے درمیان کتنا فرق پڑا۔ امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمت اللہ تعالی کی روایات امام مالک سے الموطا کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستند ہیں، جبکہ دوسرے طلباء جو تماشائی تھے تاریخ نے ان کا ذکر تک گوارا نہیں کیا۔ ہمارے زمانے میں بھی بار بار ہاتھی کو لایا جا رہا ہے، لیکن الگ الگ شکلوں میں اور مختلف طریقوں سے، خاص طور پر رمضان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اپنا مقصد طے کر لیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ رمضان سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا ثمرات حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور دوسری قسم ان کی ہے جو رمضان کی طرف سے غافل ہیں اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ مختلف قسم کے ہاتھیوں نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ ٹی وی چینلز، سیریزیں، فلمیں وغیرہ، یہ سب اس زمانے کے ہاتھی ہیں۔ ان ہاتھیوں
اور ان کی چمک دھمک سے ہوشیار رہیے، یہ سال کے افضل ترین اوقات کو آپ سے چھین لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر عطا فرمائے۔ دوستو اسی طرح شاذل سعید تحریر کرتا ہے کہ حال ہی میں اسلام قبول کر کے اپنا نام محمد حسنین رکھنے والے صاحب بتاتے ہیں کہ میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ فقط ایک فقرہ بنا۔ میں نے پوچھا وہ ایک فقرہ کون سا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ وہ ایک فقرہ اسلام اور ایمان انسانیت سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اسلام اور ایمان انسانیت سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ اس ایک فقرے نے مجھے اسلام اور مسلمانوں پر تحقیق کرنے کی جلا بخشی۔ میں جو اسلام کے مذہب کو جانتا گیا، تو اسلام کے مذہب کو اپناتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میں نے اپنا مشرکوں والا مذہب چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود کو مسلمان کہنے والے آدھے سے زیادہ لوگ مجھے مسلمان نہیں لگتے، لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان کو غیر مسلم کہہ سکوں، اس لیے میں ان کو مسلمان ہی کہتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے قبول اسلام کا واقعہ رکھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے واقعے کو سمجھنے کے بعد آپ لوگ بھی میری بات سے متفق ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اب بھی فقط اتنا ہی مسلمان ہیں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں ہندو تھا، شرک کرنا میرا کام تھا۔ میں شرک کو عبادت سمجھتا تھا اور وہ عبادت دن رات کرتا تھا۔ میرا ایک مسلمان دوست تھا جو کہ پولیس میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کا قرض کسی مسلمان بیوہ خاتون نے ادا کرنا تھا۔ اس قرض کے عوض وہ اس بیوہ عورت کی جوان بیٹی کو اٹھا کر میرے پاس لے آیا تھا۔ مجھے شراب کا انتظام کرنے کا کہا گیا تھا۔ کباب کا انتظام اس کے باقی مسلمان دوستوں نے کر لیا تھا اور شباب کا انتظام وہ خود کر کے آ رہا تھا۔ یوں ہم 5 دوست، جن میں سے 4 مسلمان اور ایک میں غیر مسلمان تھا، اکٹھے ہو گئے۔ ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم شراب و کباب کے ساتھ اس مسلمان لڑکی کے شباب کا لطف بھی لینا چاہتے تھے۔ یوں سب نے سب چیزیں آسانی سے بانٹ لی تھی۔ کباب کا انتظام کرنا ہمارے باقی دوستوں کے لیے آسانی تھی، لیکن لڑکی کا انتظام ویسے میرے اس پولیس مسلمان دوست نے کر لیا تھا، اور شراب کا انتظام کرنا میرے لیے کچھ خاص مشکل نہیں تھا۔ خیر وہ لڑکی آ گئی، ہماری پارٹی شروع ہو گئی۔ سب کے سامنے لڑکی کو برہنہ کر دیا گیا۔ وہ رونے لگی، لیکن اس کے آنسوؤں پر کسی کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ 4تھے نمبر پر میری باری آئی، اور جب میری باری آئی تو لڑکی نے مجھے ہاتھ باندھ کر کہا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، اذانوں کا ٹائم انتظار کر لو، اور اگر ہو سکے تو مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ میں لڑکی کی اس بات سے متاثر ہوا اور اس کو اذان کے درمیان وقفہ دے دیا، اور ساتھ ہی اس سے پوچھا کہ تم نے یہ مہلت باقی مسلمان لوگوں سے کیوں نہیں مانگی؟ تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہا کہ وہ لوگ مسلمان تو کیا انسان بھی نہیں تھے۔ اسلام کی نظر میں مسلمان وہ ہے جس میں ایمان ہو۔ ایمان اور اسلام انسانیت سے کہیں اوپر کی چیزیں ہیں، اور جو لوگ انسان نہیں تھے وہ مسلمان کیسے ہو سکتے تھے، اور پھر اسلام کے پیروکار کیسے ہو سکتے تھے؟ میں اس لڑکی کی بات سن کر بہت متاثر ہوا اور وہاں سے اسلام کی تحقیق کرنا شروع کر دی۔ وہ لڑکی جس مجبوری کی وجہ سے اس پولیس والے کو جسم دینے پر راضی ہوئی تھی، اس کی وہ مجبوری حل کر دی، اس کو پولیس والے کے چنگل سے آزاد کروا دیا اور خود ان لوگوں سے رشتہ توڑ لیا۔ اس کے بعد میں اسلام پر تحقیق کرتا گیا اور اسلام کے قریب ہوتا گیا۔ مجھے سمجھ آتا گیا کہ مسلمان اور اسلام کیا ہیں، یہاں تک کہ آج میں بھی اس نتیجے پر پہنچ گیا ہوں کہ واقعی ایمان اور اسلام انسانیت سے کہیں آگے اور کہیں اوپر کی چیزیں ہیں۔ جو لوگ خود
کو مسلمان کہتے ہیں مگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کو وہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ ان سے بہتر وہ انسان ہیں جو مسلمان نہیں مگر اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں، مثلا ہمدردی، رحم دلی، حقوق العبادہ وغیرہ۔ اگر ہو سکا تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح شاذل سعید ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہ وہ بچی آج بھی ذہنی طور پر اب نارمل ہے، کبھی کبھار اپنے سگے باپ کو دیکھ کر بھی وہ سہم جاتی ہے اور اپنی ماں کے آنچل میں جا کر چھپ جاتی ہے، جبکہ کبھی کبھار وہ کسی غیر محرم اور اجنبی شخص کو دیکھ کر بھی مسکرا دیتی ہے، جس بنا پر سمجھدار آدمی تو اس کو سمجھ لیتا ہے کہ وہ دماغی طور پر مکمل صحت مند نہیں ہے، لیکن زیادہ تر مجھ جیسے ہوس پرست انسان اسے بد کردار یا چالو لڑکی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی ہوس مٹانے کا پروگرام ترتیب دینے لگتے ہیں۔ لڑکی کا فرضی نام عمیرہ عثمان رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت عمیرہ عثمان کی ماں میری والدہ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوا اس نے مجھے دیکھتے ہی دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرنا شروع کر دیے۔ میری ماں جس نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے پیچھے سے آ کر اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور ان سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس سے پہلے کہ میری ماں مجھے کچھ بتاتی انہوں نے عمیرہ عثمان کی والدہ کو گھر چلے جانے کا کہا۔ وہ خاتون اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی اور پھر میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا کہ اس لڑکی کا والد 1.5 لاکھ روپے ایڈوانس کے عوض اپنے بچی کو کسی وڈیرے نواب کے ہاتھوں گھریلو کام کاج کے لیے بھیج رہا ہے۔ عمیرہ عثمان کے ساتھ 1.5-2 سال پہلے ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب دونوں ملک میں آٹے کا شدید بحران تھا۔ ایک وقت کی روٹی کے بدلے غریب لوگوں کی عزتیں خریدی اور بیچی جا رہی تھی۔ انہی غریب گھرانوں میں سے ایک گھرانہ عمیرہ عثمان کا بھی تھا۔ ایک دن اس کا والد سخت بیمار تھا۔ در حقیقت وہ بیمار نہیں تھا بلکہ اسے بھوک نے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ اس سے بستر سے اٹھنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس وقت انہیں مانگنے پر بھیک ملنے کی امید بھی نہ تھی کہ اسی وقت ایک شخص جو کہ فطرتاً درندہ اور شیطان تھا، وہ ہمدردی کا لبادہ اوڑھے ہوئے وہ عمیرہ عثمان کے گھر پہنچا اور ان سے کہا کہ میرے گھر میں غریبوں کے لیے کچھ آٹا پہنچ چکا ہے، آپ لوگ کسی کو بھیج کر وہاں سے اپنے لیے آٹے کے 2 تھیلے لے لیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت آٹے کے لیے آنے والا ان کی جوان بیٹی عمیرہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کی والدہ کسی فوتگی پر گئی ہے اور باپ خود سخت بیمار ہے۔ بستر سے اٹھ کر ایک قدم چلنا بھی اس کے لیے محال ہے۔ ہر صورت میں عمیرہ عثمان کو ہی آٹا لینے کے لیے جانا ہے۔ وہ پیغام دے کر گھر پہنچ گیا۔ اس کا گھر بالکل خالی تھا اور کچھ ہی دیر میں عمیرہ عثمان بھی پہنچ گئی۔ عمیرہ عثمان کے پہنچتے اس نے گھر کا بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ اس کے دوستوں نے عمیرہ عثمان کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ 3 دوست مل کر لگاتار 6 گھنٹے تک اس غریب اور معصوم بچی کی عزت کو تار تار کرتے رہے۔ باپ کے لیے خود وہاں تک چل کے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیچھے بھیجا تو اس کی بیٹی کو وہاں کھلونے دے کر بٹھا دیا گیا اور وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اندر اس کی بہن کی عزت لٹتی رہی، یہاں تک کہ جب سب نے 2-3 بار اپنی ہوس مٹا لی تو اس غریب لڑکی کو اس کی بہن کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے گھر پہنچتے ساتھ ہی اس کی والدہ بھی پہنچ گئی۔ اس نے گھر پہنچتے ہی اپنی ساری روادات اپنے والدین کو سنا دی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگوں کو ہمدردی تو اس غریب بچی سے تھی، مگر سب لوگ کھڑے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔
اس وقت میرے گاؤں کے لوگوں کا کردار ٹھیک کوفی لوگوں جیسا تھا، جن کے دل تو اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ حسین حق پر ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھی۔ بالکل ایسے ہی سب کو پتا تھا کہ اس غریب کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن سب لوگ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ مجھ جیسے چند نوجوان لوگوں نے غریب بچے کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جلدی ہم کو بھی ڈرا دھمکا کر بٹھا دیا گیا۔ ہم میں سے 3 لڑکے پھر بھی کھڑے رہے، جن میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن اب ہماری بجائے انہوں نے اس غریب فیملی کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ لے دے کر کچھ پیسہ قانون کے رکھوالوں کو کھلا کر کیس کو رفع دفع کروا دیا۔ یہاں تک کہ پورا زور لگانے کے باوجود ہم لوگ فقط FIR تک نہ کروا سکے۔ ہم لوگوں نے لڑکی کے باپ سے شکوہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دشمنی مول لے لی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے ہم کو جواب دیا کہ جب تم لوگ باپ بن جاؤ گے اور غریب ہوگے تو تم کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے جواب کے بعد نہ تو ہم میں مزید کوئی سوال کرنے کی ہمت رہی، نہ ہی شاید وہ جواب دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنے راستے پر چل دیا اور ہم چاہ کر بھی اس کو روک نہ سکے۔ اس کی آواز اتنی بھرائی ہوئی تھی کہ میرا دل کہتا تھا کہ اس کے آنسو بہتے جا رہے ہوں گے۔ خیر، اس حادثے کے بعد میں نے نہ تو کبھی عمیرہ عثمان کو دیکھا اور نہ ہی زیادہ اس کے متعلق کریدہ، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ایک بار پھر اس کے پیچھے کوئی بدنامی لگے۔ میں نے صرف ایک بار اس کے متعلق اس کے والدین سے معلوم کیا تھا کہ وہ بھی علاقے میں ایک افواہ اڑی تھی کہ اس بچی کو قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو میری والدہ نے بتایا کہ وہ گھر جا کر اس بچی کو مل کر آئی ہیں۔ وہ بچی ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ نیم پاگل ہو گئی تھی اور آج بھی اس کی یہی حالت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک فقیر کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کسی سمجھدار شخص نے اس بچی کو دیکھ لیا جو اس بچی کی دماغی حالت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے فوراً بچی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے بتایا کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ تمہیں گاؤں سے باہر جا کر پیسے دوں گا، اس سے وہ پیسے لینے جا رہی ہوں۔ سمجھدار شخص نے حقیقت کو جان لیا، فقیر کو بے عزت کر کے گاؤں سے نہ صرف نکال دیا بلکہ دوبارہ داخلے پر پابندی لگا دی۔ بچی کو اپنی جیب سے کچھ رقم دے کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ اب اس ذہنی معذور بچی عمیرہ عثمان کو اس کا والد 1.5 لاکھ ایڈوانس کے عوض ایک وڈیرے کے حوالے کر رہا ہے۔ بچی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہے کیونکہ بچی پہلے سے بہت بہتر ہے مگر دماغی طور پر مکمل تندرست نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے اور والدین کے پاس ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ والدین کی آنکھوں سے دور ہوتے پتہ نہیں کتنے ستم ہوں گے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بچی والدہ سے بھیجنے پر بالکل بھی راضی نہیں۔ پہلے اس نے خود کوشش کی کہ اپنے شوہر کو بچی نہ بھیجنے پر راضی کر لے، مگر جب وہ ناکام رہی تو خود چل کر میری والدہ کے پاس آئی۔ میری والدہ گاؤں کی تمام بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے، فوت ہو جانے والی خواتین کو غسل بھی دیتی ہیں، کفن بھی تیار کرتی ہیں۔ اگر کسی غریب کے پاس کفن کے پیسے نہ ہوں اور میری والدہ کی استطاعت ہو تو وہ اپنی جیب سے کفن دفن کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ، اس کام کے لیے میرے قارئین کرام بھی بہت تعاون کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہونے اور ان دوسرے فلاحی کاموں کی وجہ سے گاؤں بلکہ علاقے کے اکثر لوگ احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عمیرہ عثمان کی والدہ کی بات جب اس کے شوہر نے نہ مانی تو وہ اپنا دکھڑا لے کر میری والدہ کے پاس پہنچی۔ اس کی بات سن کر اس کے دکھ کو سمجھتے ہوئے میری والدہ خود بھی رو پڑی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ روک سکا اور جب بات سنی تو خود بھی رو پڑا۔ والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق جب میں نے عمیرہ عثمان کے والد کو سمجھانے کے لیے بلایا اور پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی پر بیتے ظلم کو بھول گیا ہے جو دوبارہ یہ ظلم کر رہا ہے، میری بات سن کر عمیرہ عثمان کا والد جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے اپنی بچی کا ماضی اچھی طرح یاد ہے مگر اب
اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہے، مزدوری ملتی نہیں ہے، اس لیے بیٹی کو وڈیرے کے گھر کام کے لیے بھیج کر 1.5 لاکھ ایڈوانس لینا چاہتا ہوں۔ ان پیسوں سے گنے کے جوس والی ریڑھی خریدوں گا اور اس پر گنے کا جوس بیچ کر رزق کما لوں گا۔ بچی 2 سال تک کام کر کے قرض اتار دے گی تو پھر اس کی شادی کر دوں گا۔ میں نے سوال کیا، یہی بیٹی کیوں بھیج رہے ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس نے درندگی سہ لی ہے۔ مجھے پتا ہے میری بچی میرے پاس محفوظ نہیں تھی تو مجھ سے دور کیسے محفوظ ہوگی، مگر میں مجبور ہوں اس لیے اسے بھیج رہا ہوں۔ اگر دوسری کو بھیجا تو خدا نخواستہ وہ اس سے بھی زیادہ پاگل نہ ہو جائے۔ عمیرہ کا والد اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور اس سے 1 ہفتے کا وقت مانگا کہ 1 ہفتے تک بچی کے عوض پیسے نہ لے، میں کوشش کر کے تمہیں گنے کے جوس والی ریڑھی لگوا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے وعدہ کیا اور چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل میں ہمارا ساتھی بنے، اور دوستوں کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے ارد گرد غریب ہیں ان کی مدد کیا کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک